بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی پور چٹھا میں مرکزی انجمن تاجرہ کے الیکشن کی جمع جمی تھی۔ ایک پینل تھا جناب ملک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور دوسرا پینل تھا اعجاز احمد سندھو اور تبریز اکرم سندھو صاحب کا۔ الیکشن میں کیا تبدیلیاں ہوئیں یا کیا اس میں کمیاں رہ گئی جو آج دونوں ایک دوسرے پر الزامات کی پچھاڑ کر رہے ہیں۔ کل جو ہے دعوت تھی صحافیوں کی اور مختلف انہوں نے اپنی پاور ایک شو کی، اور اس پاور شو میں جناب تبریز اکرم سندھو صاحب اور اعجاز سندھو صاحب نے ایک اسٹے آرڈر کا نوٹس جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھا کہ یہ الیکشن غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا اور غیر اخلاقی تھا، لہذا ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج جو ہے ملک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پینل نے آج نجی ہوٹل میں ایک اشائیہ دیا، جس میں انہوں نے اپنی ایک پاور شو کی، جو میڈیا نے سوالات کیے ان کو جواب بھی دیے، گفتگو ان کے دڑے نے کی، ان کے جنرل سیکرٹری نے کی، اور اس کے علاوہ وہ اپنے الیکشن کمیشن تھا اس نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بالکل آئینی اور قانونی ان کا اعلان کیا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، میں نے کوئی بھی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی۔ ملک ذوالفقار نے جو پاور شو کی ہے میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، جو تبریز اکرم سندھو صاحب نے اپنی پاور شو کی ہے یا اعجاز سندھو صاحب نے اپنی پاور شو کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں۔ صحافی کا کام ہے حقائق بیان کرنا۔ میں عرصہ 7 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں، یہ علی پور چٹھا میں مرکزی انجمن تاجرہ جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ تھے، تقریباً جتنی بھی کریم تھی علی پور چٹھا کی دامنے درمے سکھ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ منسلک تھی، اور ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ ایک مؤثر پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے یہ لوگوں کی امداد بھی کرتے تھے، لوگوں کی آواز بھی بن جاتے تھے، اور جو رفاع عامہ کے کام میں تھے، جتنی بھی ان کی طاقت تھی یا جتنی بھی ان کی حیثیت تھی اس میں بھی یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں، اور ان کی یہ روایت بھی رہی ہے کہ 2 سال کا جب ٹنور پورا ہوتا تھا یہ بڑی خوش سلوبی سے اپنی ایک نئی کابینہ تشکیل دے لیتے تھے۔ لیکن 2025 میں یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا، ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ علی پور چٹھا کے لیے اور علاقے کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ انجمن تاجران نے ہمیشہ جو مثبت رول ادا کیا ہے، میں بطور صحافی اس کو لکھتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی رہا ہوں، اور آئندہ کی بھی اچھی امید کرتا ہوں۔ آج پھر یہ جو ایک ناخوشگوار سا ماحول ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جو سینئرز جو ہیں اس جماعت میں ہیں، اس تنظیم میں ہیں، وہ بیٹھیں، اس کا ایک بہتر حل تلاش کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، تاکہ علی پور چٹھا کے لیے، علاقے کے لیے یہ بہتر سے بہتر کام کر سکے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کا ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو لوگ جس عہدے کے اہل نہیں ہوتا وہ اس کی خواہش زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں زیرک لوگ ہیں، دونوں دھڑے زیرک ہیں۔ میں آج پھر امید کرتا ہوں یہ اس فرمان کی روشنی میں علاقے کی بہتری کے لیے، یا اپنا جو تن آور درخت لگایا ہے اس کی چھاؤں کو بچانے کے لیے، یہ مل بیٹھ کر اس کا مثبت حل ڈھونڈیں گے، نہ کہ تلخیاں بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔